نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلى آلك وأصحابك یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ المائدہ آیا مقدسہ نمبر 55-56 دونوں پڑھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع صلاۃ ہے، جو عام حدیثہ کو لفظ پسند ہے لیکن اندر سے باہر سے سارا ہی گند ہے۔ عام حدیثہ اندر سے باہر سے سارا ہی گند ہے، نماز سے بڑی چڑ ہے، لفظ نماز سے بڑی چڑ ہے۔ جس طرح قرآن پاک کے ترجمے سے چڑ ہے نا، تو اپنا مفہوم وہ بھی غلط بیان کرتا ہے، آتا نہیں نا۔ اسی طرح قرآن پاک لفظ صلاۃ اوپر سے پڑھنا پڑ جائے تو وہ پڑھنا نہیں آتا، قرآن پاک اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ مسلمانوں کی صلاۃ کے پرخشے، نماز کے پرخشے اڑا دیتا ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہوئی، نہ پڑھنا آئے نہ آئے، پرخشے ضرور اڑا دیتا ہے، پرخشے۔ اور پتہ نہیں صلاۃ وہ اس کے باپ کی قبر سے نکلی وہ صلاۃ لیتا ہے، یہاں اللہ نے جو بیان کی ہے وہ صلاۃ رکوع اور سجود والی ہے، قرآن پاک میں جو بیان ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں نہ بھی جائیں کہ حدیث پاک سے بھی اسے چڑھے، اور ساری چیزیں بیان بھی حدیث پاک سے کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 2 پر اس نے نا نبی علیہ السلام کی خاتمیت پر، یعنی آپ خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین و انی خاتم النبیین، یہ حدیث پاک اس نے کوڈ کی ہے۔ صفحہ نمبر 2 آل کتاب اس کی پہلی جلد پہلی صفحہ نمبر 2 پر یہ حدیث پاک اس نے خود کوڈ کی ہے کہ انی خاتم النبیین لا نبی بعدی، انی خاتم النبیین لا نبی بعدی، صفحہ نمبر 2۔ اور جو حدیث پاک خود کوڈ کر کے اس پر عمل پیرا نہ ہو وہ کون ہوتا ہے؟ بغیرت، جہل تو ہے ہی جہل، اور خود حدیث لکھ کر پھر اس پر عمل پیرا نہیں، پھر اپنے آپ کو رسول کہلاتا ہے، یعنی بغیرت رسول۔ جہل اجڑ جتنا بھی اسے الفاظ، جتنے بھی گندے الفاظ اس سے نوازو تو یہ خوش ہوتا ہے۔ مولویوں کو اتنے بھیڑ بڑھائے ہوئے ہیں، کسی نے نبوت کا دعویٰ تو نہیں نہ کیا،
پیٹ بڑھ جانا اور بات ہے، نبوت کا دعویٰ تو نہیں نہ کیا، نہ ہی کسی اور کو نبی فالو کیا ہے، نہ ہی تجھے مانتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی نہیں، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہونا ہی نہیں، تجھے آتا بھی کچھ نہیں، پھر بھی تو نے ساتھ ڈایا ہوا ہے، آتا بھی کچھ نہیں۔ کتاب الکتاب وہ بھی جہالت کا ایک پلندہ ہے۔ آج ہم پھر نماز کا ذکر کر رہے ہیں، نماز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہے، اور وہ کون سی نماز ہے یہ بیان کرنا ہے، وہ یہ بیان کرنا ہے جو عام حدیثہ جس نماز کے پرخ سے اڑا دیتا ہے، پرخ سے، صلاۃ اور ہے نماز اور ہے، یہ نام لکھ کر رکھا ہے، لیکن نماز ایک بات ذہن میں رکھنا ہے، سب دوست سن رہے ہیں جو میری ویڈیو سن رہے ہیں، ان کو ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ نماز کا ترجمہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کی پریئر، سجدے والی، رکوع والی۔ صلاۃ کے کئی تین یا چار ترجمے ہیں، صلاۃ کے کتنے ترجمے؟ 3 یا 4، 2 قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، 2 قرآن پاک نے بیان کیے ہیں، وہ دونوں میں اب بیان کروں گا، پھر نماز کی طرف آئیں گے۔ نماز کا صرف ایک ہی مرتبہ ہے، جو فارسی میں بولا جائے، سندھی میں بولا جائے، ہندی میں بولا جائے، اردو میں بولا جائے یا پشتو میں بولا جائے، نماز کا ایک ہی معنی ہے، یعنی 5 وقت کی نماز سے مراد وہی ہوگا۔ اور اللہ کے صلاۃ کے لفظ جو ہیں، جو اللہ نے بیان فرمائے، وہ مختلف ترجمے ہیں، ان میں 2 ترجمے میں بیان کر دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک سورۃ احزاب، اس میں انبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے، انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے خاتم النبیین کہنے کے بعد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ، اذکارو بن گیا نا، آمنو کا آمنو علیحدہ کر دیں تو آگے اذکارو بن گیا نا، یہ عام حدیثہ کا علم ہے، یہ میں بتاتا رہوں گا، آگے اذکارو بن گیا نا، لا خلانت ایسے علم پر، اب آمنو ہو گیا، آگے اذکروا اللہ، باب ناصرہ ینصرو، فعل امر کا تیسرا صیغہ، اذکرو، یاد کرو تم اللہ کو، امر، فعل امر معروف، حاضر کا اگر اس طریقے دیکھیں تو پھر نامہ صیغہ ہے، 6 غیب کے اور 6 حاضر کے، اس میں سے یہ نامہ صیغہ ہے۔ ویسے اگر صرف امر کو لیں تو تیسرا صیغہ اذکرو، آگے لفظ اللہ آیا تو اللہ جب ملا تو بن گیا اذکروا اللہ، یاد کرو تم اللہ کو، یاد کرو تم اللہ کو، یاد کرنا بہت زیادہ، ذکرن کثیرا، اتنا زیادہ یاد کرو جس طرح ذکر کرنے کا حق ہے اللہ کا، ڈٹ کے اللہ کا ذکر کرو۔ وَسَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَصِيلًا، صبح بھی نماز پڑھو، شام کو بھی نماز پڑھو، صبح بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، شام کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ سبحوا بکرۃ واسیلا، احمد عیسیٰ کو تو یہ اس کا ہوا ہی نہیں لگی نا، اسے پتہ ہی نہیں، چبڑ اے ہے، چبڑ اے ہے، چبڑ یہ ہے۔ وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح کے وقت اور شام کے وقت، صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ هو الذی یصلی علیکم، وہی رب ہے، وہی ذات ہے جو صلاۃ پڑھتی ہے تم پر، یصلی علیکم، صلاۃ پڑھتی ہے تم پر۔ اب اللہ تو نماز نہیں نہ پڑھتا، یہاں ترجمہ اور کرنا پڑے گا، یا صلاۃ کا ترجمہ صلاۃ کرنا پڑے گا، یا صلاۃ کا معنی رحمت،
رحمت بھیجتی ہے تم پر. نبی علیہ السلام پر وہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے صلاۃ پڑھتے ہیں اپنے نبی پر. یصلون علی النبی، نبی پر صلاۃ پڑھتے ہیں. صلاۃ، اب صلاۃ کا معنی نماز نہیں ہے. یہ نماز بڑا پیارا لفظ ہے جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ نماز سے مراد 5 وقت کی نماز ہے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے بتائی، وہ نماز ہے. اور جو سلونا سے جو صلاۃ ہے اس سے معنی نماز نہیں ہے. یہ صلاۃ ترجمہ کر تو سکتی ہیں لیکن اس کا معنی ہماری زبان میں، اردو میں، پنجابی میں، سرائکی میں، فارسی میں کیا کریں گے؟ رحمت یا درود پاک. درود پاک پڑھتا ہے اللہ بھی اور اس کے فرشتے بھی علی النبی، نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی صلاۃ پڑھو، تم بھی صلاۃ پڑھو اور سلام پڑھو. صلاۃ پڑھو اور سلام پڑھو نبی پر، اور ساتھ صلاۃ کے سلام بھی پڑھو جس طرح سلام پڑھنے کا حق ہے. کثیرہ، اتنا زیادہ پڑھو کہ تمہیں شمار ہی نہ ہو کہ میں نے نبی کی ذات پر اتنا درود پاک پڑھا ہے، اتنا صلاۃ پڑھا ہے. اب جو صلاۃ اللہ تعالی ہم سے پڑھوانا چاہتا ہے وہ ہو رہے. یہ دونوں درود پاک جتنا مرضی پڑھو، رحمت اللہ تعالیٰ کی ہے تم پر بھی، اللہ رحمت فرماتا ہے. دونوں میں نے آیات مقدسات دونوں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب عام حدیثہ سے پوچھنا تو تمہارا کام ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ بندوں پر صلاۃ پڑھتا ہے اور کہیں اللہ تعالیٰ بندوں کو صلاۃ پڑھنے کا حکم دیتا ہے. تو اس کا ترجمہ کر لے تو بہتر نہیں ہے؟ عربی میں تو سمجھ نہیں آئے گی کہ کون سی صلاۃ پڑھنی ہے. لہذا ترجمہ کر لیں گے کہ یہ صلاۃ جو اللہ حکم ہمیں پڑھنے کا دے رہا ہے یہ نماز ہے. یہ جو میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے پیچھے، یہ نماز اور صلاۃ میں یہ فرق کرنا پڑتا ہے. اور نماز کا ایک لفظ ایسا، نماز کا لفظ ہے ایسا لفظ ہے جو صرف اور صرف 5 وقت نماز، 5 وقت جو صلاۃ، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس صلاۃ کی طرف اشارہ کرتا ہے. وہ 5 وقت ہے جو نبی علیہ السلام نے پڑھ کے صلاۃ بتائی. اور جو احمد عیسیٰ پرشخیں اڑاتا ہے، پرشخیں اڑا دیتا ہے، چبل کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا، پرشخیں اڑا دیتا ہے، چبل کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا. اور اس کے ماننے والے بھی چبڑ، وہ کہتے ہیں طیب ہو کے، طیب رزق کھا کے پھر پڑھو کتاب اس کی تو پھر سمجھ آئے گی. اور جب ہوں سب چبڑ، لکھنے والا ان سب کا بڑا چبڑ، تو کتاب سمجھ کس کو آئے گی؟ چبڑ کوئی جو صحیح عالم دین ہے اس کو سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ وہ پڑھ کے لعنت ہی ڈالے گا. جس کو یہی پتہ نہیں کہ صلاۃ کے کتنے تراجم ہیں، صلاۃ کے کتنے معنی اور مفہوم ہیں، یہ نہیں پتہ، اس نے صلاۃ کے پرشخیں اڑانے ہیں نا، نہ پڑھنی ہے نہ پڑھنی دینی ہے، نہ اللہ کو پہچاننا ہے نہ اللہ کی پہچان ہونے دینی ہے. جس نے پڑھنی کائنات کی نماز ہے، کائنات کا نماز نہیں، کائنات کی صلاۃ پڑھنی ہے، کائنات کے پیچھے ہی لگنا ہے، کائنات کو خدا ماننا ہے. اسے پتہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم دیتا ہے. چلو میں نے 2 بلکہ 3 ترجمے بتا دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر بھی اپنی رحمت بھیجتا ہے، صلاۃ بھیجتا ہے. یہ اس طرح یہ میں نے آیت مقدسہ پڑھی ہے نا، تو وہ پتا کتوں آ گئی مصیبت. تو یہ صلاۃ
میں نے آپ کو جو پڑھ کے سنائی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمتیں بھیجتا ہے. یصلی علیکم، وہی ذات ہے جو تم پر اپنی رحمت بھیجتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے. وَمَلَائِکَتُهُ، اور اس کے فرشتے بھی تم پر رحمتیں بھیجتی ہیں، درود پڑھتے ہیں. لِنُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ نکالے اللہ تعالیٰ تم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے. رحیمہ. اب ہم اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جو نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا دوست، تمہارا خیر خواہ، تمہارا ولی، تمہارا وارث اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک ولی تمہارا، وارث تمہارا، سردار تمہارا، آقا تمہارا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں ان کا، اور وہ کام کیا کرتے ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ قائم کرتے ہیں نماز کو، قائم کرتے ہیں نماز کو. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور حالانکہ یا اور وہ رکوع بھی کرتے ہیں، رکوع کرنے والی نماز پڑھتے ہیں، رکوع والی نماز پڑھتے ہیں، رکوع والی نماز پڑھتے ہیں جس میں رکوع ہے. اب احمد عیسیٰ کون سے پرچقے اڑا رہا ہے؟ صلاۃ کا تھا تھوڑا سا نا، اور 7-8 منٹ کا اتنا 7-8 منٹ کا علیحدہ ہے کہ انہوں نے کہا نماز کے پرچقے اڑا دی، وہ علیحدہ بنا دیا. کہاں پرچقے؟ کوئی بات ہی نہیں اس میں، سوا بھونکنے کے، احمد عیسیٰ کے بھونکنے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں. سن لو، جو انہوں نے 7 منٹ کے علیحدہ ویڈیو ڈالی ہے نا، سوا بھونکنے کے کوئی بات ہی نہیں اس میں. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ سے یا اللہ کا اور اس کے رسول کا نافرمان ہو جائے، اس سے منہ موڑ دے. پھر جائے، اس کی بات نہیں. یہاں بات ہے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اور جو دوست بنا لے، ماں سے جو ہٹ جاتا ہے نا، وہ اللہ اور اللہ کے نام رسول کا نافرمان ہے. رسول اللہ نے نماز پڑھی اور اللہ نے حکم دیا، نبی علیہ السلام نے پڑھ کے دکھائی، جو اس سے منہ پھیر لے
اس کی بات نہیں، بات اس کی ہے وَمَن يَتَوَلَّ، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند کر لے، ولی بنا لے، دوست بنا لے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ الفت کر لے، محبت کر لے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ان کو بھی اپنا دوست بنائے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ بے شک اللہ ہی کی جماعت، اللہ ہی کی جماعت، اللہ ہی کا لشکر غالب آنے والا ہے، غالبون، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا لشکر غالب آنے والا ہے، نمازی ہی سب پر غالب آنے والے ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور آرڈر لگایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اور ایمان والو، اے ایمان والو، نہ بناؤ، نہ دوستی لگاؤ، نہ ولی بناؤ ان کو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ احمد عیسیٰ کو کبھی بھی اپنا دوست نہ ماننا، اس کی دلیل سے متاثر نہ ہونا، اس کی دلیل اس کے منہ پہ مار دینا جس طرح میں مار رہا ہوں۔ جو نماز کا، دین کا، تمہارے دین کا مذاق اڑائے، پرچھے اڑا دے، چبڑ کو منہ کے یعنی کوئی دلیل کی بات کرنی نہیں آتی، اور دوسرے لوگ سن کے باتیں، ایسے باتیں بغیر دلیل کے باتیں سن کر اس کے لٹو ہو گئے ہیں۔ احمد عیسیٰ کی بات بڑی سمجھ آتی ہے، تمہاری بات سمجھ نہیں آتی۔ یہاں میں بھی یہی پنجابی اردو بول رہا ہوں، اے ایمان والو، ہمیں اللہ نے حکم دیا، ہمیں احمد عیسیٰ کے ماننے والوں، بے ایمانوں کو نہیں، کافروں کو نہیں، یہودیوں کو نہیں، عیسائیوں کے نہیں، بت پرستوں کو نہیں، اللہ نے ایمان والوں کو کہا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا ہزوا دینکم ہزوا، کبھی ان کو دوست نہ بنانا جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ولعبا، اور تمہارے ساتھ مذاق، ہنسی مذاق کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، یعنی ہنسی مذاق کرتے ہیں، من الذین اوتوا الکتاب، اور ان لوگوں میں سے بھی جو کتاب دیے گئے ہیں، یہودی اور عیسائی، ان کو بھی دوست نہ بنا، من قبلکم، جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، تورات انجیل دیے تو انہوں نے اپنے راستے ہی بدل لیے، اس کو تورات انجیل زبور کو ویسے ہی بدل دیا، والکفار اولیاء، اور کافروں کو بھی، بت پرستوں کو بھی دوست نہ بنانا، اولیاء دوست نہ بنانا، یہ سب گمراہ لوگ ہیں۔ واتقوا اللہ، صرف اپنے رب سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اپنے اللہ کا ڈر رکھنا اور نماز قائم رکھنا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو تو، آگے پھر احمد عیسیٰ کا رد، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، اور جب تمہیں پکارا جاتا ہے نماز کی طرف، بلایا جاتا ہے تمہیں صلاۃ کی طرف، وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب تمہیں ندا دی جاتی ہے صلاۃ کی طرف، اور جب تمہیں اذان دے کر بلایا جاتا ہے نماز کی طرف، ندا دی جاتی ہے، اذان ندا ہے نا، ندا، نماز کا وقت ہو گیا، ابھی آئے وہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح۔ نماز ہی رستہ کامیابی کا ہے، نماز کی طرف آؤ اور یہی کامیابی ہے، نماز کی طرف آؤ یہی کامیابی ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور جب تمہاری ندا تمہیں دی جاتی نماز کی طرف، اتخذوها ہزوا، یہ احمد عیسیٰ کے ماننے والے گدھے کے بچے، احمد عیسیٰ خنزیر کا بیٹا، نذیر کا یعنی خنزیر کا بیٹا،
یہ مذاق کرتا ہے نماز کو، نماز کرتا ہے صلات کو مذاق اڑاتا ہے، صلات کا، صلات کے پرچھے اڑا دیتا ہے، نماز کے پرچھے اڑا دیتا ہے، پرچھے اڑا دیتا ہے، کوئی دلیل ہو یا نہ ہو پرچھے اڑا دیتا ہے۔ یہ ہماری نماز ہے جو ہمیں ندا دی جاتی ہے، نماز بلایا جاتا ہے، نماز کی طرف بلایا جاتا ہے، یہ ہماری نماز ہے۔ اور ایک کافر لوگ، یہودی لوگ، عیسائی لوگ اور خاص طور سے بت پرست لوگ جب تمہیں نماز کی طرف ندا دی جاتی ہے تو یہ تمہاری نماز کی توہین کرتے ہیں، اذان کی توہین کرتے ہیں اور تمہارے ساتھ کھیل کود کرتے ہیں۔ اس وقت زیادہ کھیلیں گے، زیادہ شور مچائیں گے۔ ذالک بانہم قوم لا یعقلون، آپ نے فرمایا کہ یہی لوگ تو پاگل ہیں، یہی لوگ تو بے وقوف ہیں۔ اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا آئے نہ آئے پرچھ کے اڑا دیتا ہے، اوپر سے دیکھ کے اردو پڑھنا آئے یا نہ آئے، لکھنا بھی آئے یا نہ آئے پرچھ کے اڑا دیتا ہے۔ اور اس کے ماننے والے بھی حلال طیب رزق کھا کے اہل کتاب پڑھو تو پھر سمجھ آئے گی۔ تو اس سے بڑا حلال کیا ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور ہمیں آتا ہے، ہمیں وہ آتا ہے۔ احمد عیسیٰ کی کتاب تھی کوئی وقت ہی نہیں، دنیا کائنات جس چیز کو مان گئی ہمیں وہ آتا ہے، اور جس کو کوئی بھی نہیں مانا دنیا کائنات میں سب نے پڑھ کے لعنتیں بھیجیں، اس کو ہمیں نہ بھی آئے تو اتنا کون سا جرم ہے؟ جس طرح انگریزی ہے، انگریزی نہیں آتی تو نہ آئے، ہمیں قرآن تو آئے۔ مسلمان کا ماٹو تو یہ ہے نا، اور کئی مسلمانوں کو تو خیر قرآن بھی نہیں آتا، ان کا ماٹو انگلش آئے قرآن آئے نہ آئے، ہر طرف سے جی رحمان ملک، جتنی دیر زندگی رہی، میری زندگی رہی تو میں رحمان ملک پہ لعنتیں بھیجتا رہوں گا، چاہے وہ وزیر اعظم بن جائے، صدر بن جائے، تب بھی لعنتیں اس پہ پڑیں گی، کیونکہ اسے قرآن پاک نہیں آتا۔ تو جس کو قرآن پاک نہیں آتا اس پہ لعنت ہے، جتنا مرضی کوئی لیڈر بن جائے، احمد عیسیٰ کا بن جائے، احمد عیسیٰ جتنا مرضی اپنے آپ کو لیڈر بنائے، اپنے آپ کو اپنا نبی بنائے، خدا کی لعنت ہے اس پر، یہ تو پڑھتی رہنی ہے۔ اور جس کو قرآن آتا ہے اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ہماری صلات یہ ہے کہ ہمیں اذان سے بلایا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رکوع بھی کرو، سجود بھی کرو، یہ قرآن پاک میں بیان ہوا ہے۔ اس کی نماز، اس کی صلات اس کے باپ کی قبر سے نکلی ہوئی، قبر سے، یا وہ صلات جو محمد کے فلٹر سے نکلی ہوئی ہے، یعنی حرام زادوں والی نماز۔ چلو آگے رب تعالیٰ نے پھر اہل کتاب کو 16 یا 3-4 آیات مقدسات میں نے نماز کے بارے میں آپ کو بتانی تھی، اور یہ سورت مائدہ المائدہ 58 آیات مقدسات تک 55 سے لے کر 58 تک 4 آیات مقدسات صرف اور صرف مسلمانوں کی نماز کے بارے میں ہے، مسلمانوں کی نماز کے بارے میں، اور سورت نساء کی آیہ مقدسہ میں نے وہ علیحدہ اس کا درس دیا ہوا ہے، وہ بھی دیکھ لینا کہ 100 آیہ مقدسہ نمبر 101 سے لے کر 103 یا 104 تک وہ بھی دیکھ لینا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت الفت عطا فرمائے، اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے احمد عیسیٰ کو بڑی الرجی ہے، بڑی تکلیف ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد جو ہے نا، یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ بھی یا کافروں کا ایجنٹ ہے، کہ جو تھوڑا سا مسلمانوں کے اندر نماز میں اتحاد نظر آتا ہے نا، وہ بھی توڑنا چاہتا ہے، یہ تو نہیں توڑ سکتا۔ انشاءاللہ العزیز جب تک مسلمان قائم ہے، اذان بھی قائم ہے، نماز بھی قائم رہے گی، 5 وقت نماز ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام پر مضبوطی عطا فرمائے، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا پالنے والا اللہ ہے،
اور پھر اس پر مضبوطی سے ڈٹ گئے، ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ کی رحمت کے فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت فرمائے۔ آج میں نے رحمت کا بھی 2-3 آیات مقدسات پڑھی ہیں۔ نبی علیہ السلام پر بھی اللہ اپنی رحمت بھیجتا ہے، درود پاک بھیجتا ہے، اور نیک بندوں پر بھی، جو اس کے نیک بندے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت صلات بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صلات اور اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے، اور ہمیں صلات لینے کی، جو اللہ کی صلات ہے وہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، جو حلق نے حکم دیا ہے وہ صلات پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ مسلمانوں کے لیے، نیک صالحین کے لیے جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین وآحسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔